شروع میں نہیں کہہ دیا کہ سود حرام ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ پہلے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ اے مسلمانوں، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اسے خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی، اب یہ تو حکم دے دیا کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، لیکن ساتھ میں اس سے آگے یہ تنبیہ فرما دی کہ اے لوگو، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو دنیا میں ضائع مت کرو، کہ جس کو دیا اس پر احسان کر دیا، دکھاوے کے لیے دیا، لوگوں میں اس کی شہرت کر دی، اس کی تجزیل ہوئی، یا اس کو آپ نے تکلیف دی، تو اس لیے فرما دیا گیا کہ ان کاموں سے اپنا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو تم ضائع مت کرو۔ پھر جو نامہ درس تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو، جو تمہارا رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو تم کماتے ہو یا جو زمین میں سے نکلتا ہے، اس میں سے پاک صاف طاہر چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ چیز اللہ کے راستے میں مت دو جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک باریک نقطہ ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہ اللہ جل شانہ نے سود کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ سود کا جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اس میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو سود مت لو۔ تو قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ مالک کائنات، مالک و انس جن، اس نے جو بھی حکم دیا قرآن کریم میں حرمت والا، اس میں صرف مسلمانوں کو اللہ نے خطاب نہیں فرمایا جس طرح ان چیزوں میں اللہ نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جو رشتے ہیں جن کو اللہ نے جن سے نکاح حرام قرار دے دیا، اس میں حرمت علیکم کے الفاظ استعمال کیے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تم سے اپنی ماؤں بہنوں اور پھوپھی اور خالہ ان سے نکاح جو ہے حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے جو ہے یہ سود حرام ہے، یہ شراب حرام ہے، یہ جوا حرام ہے، یہ خنزیر حرام ہے، زنا حرام ہے، بلکہ ان کے حکم اجتماعی طور پر پوری انسانیت کو دیے گئے ہیں۔ ورنہ آج کفار یہ کہہ دے کہ سود کی حرمت کا تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا ہے کہ ایمان والو تمہارے لیے سود حرام ہے، ماؤں بہنوں سے نکاح مسلمانوں تمہارے لیے حرام ہے، باقی جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے تو حلال ہے۔ تو یہ قادر مطلق کا کمال ہے کہ آج کے دور میں اور قیامت تک کوئی مشرک، کوئی بے دین، کوئی یہود و نصارہ یہ انگلی قرآن پاک پر نہیں اٹھا سکتا کہ یہ جو حلال جو کیا گیا ہے یہ خالی مسلمانوں کے لیے، حرام مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ حرمت والی چیزیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، شراب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے حرام ہے، خنزیر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حرام ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہوا یہ کہ بنی ثقیف کا ایک قبیلہ تھا، عمر بن عمیر، نبی کریم علیہ السلام آپ کے بعثت سے پہلے ان لوگوں میں اور بنو مخزوم کے جو قبیلہ تھا، بنو مغیرہ، یہ آپس میں سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ تو جب قرآن کریم میں سود کی حرمت بیان کر دی گئی تو اس میں ایک قبیلے نے جو سود جس نے دینا تھا اس نے کہا جی قرآن نے تو اب سود کو حرام کر دیا ہے، ہم تو سود نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم سود لیں گے۔ تو ان میں آپس میں اختلاف بڑھنے لگا۔ تو اس وقت حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے مدینہ طیبہ میں گورنر تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر بھیجا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، جو تم نے بقایا سود لینا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے تو سودی کاروبار چلتا تھا، اور پھر ان آیات سے پہلے جو ہے قرآن پاک نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک نے کہا کہ الذین یاکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں،
اب اس میں چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کے بارے میں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی آدمی کو جن نہیں چپٹ جاتا، جن اس کو لگ جاتا ہے اور وہ خبتی ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن ان کا حشر ایسے ہوگا جیسے دنیا میں کوئی آدمی پاگل اور خبتی ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، مغلظات بکتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، کبھی دوسروں کو مارتا ہے، پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ تو قیامت والے دن جو سود کھانے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا چاہے غیر مسلم ہوں، ان کا حشر یہ ہوگا۔